یہ کہتے ہیں کہ سنیے اہل زبان ہندوستان کے یہاں لفظ ایسا ہر جگہ تشبیہ کے لیے ہی نہیں بولا جاتا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ زید نے ایسا گھوڑا خریدا جو اس کو پسند آیا، یا زید نے ایسا کام کیا جس سے سب لوگ خوش ہو گئے۔ کہیے یہاں ان دونوں مثالوں میں لفظ ایسا کے معنی تشبیہ یا برابری کے کب ہوئے؟ یہاں لفظ ایسا کو کسی کی تشبیہ کے لیے بولا گیا، کسی کی تشبیہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ برابری کے معنی تو بہت دور کے۔ اگر ایسا کے بعد حکم حصر ہو تو وہم برابری کا ہو سکتا ہے۔ وہم کیا ہو سکتا ہے؟ برابری کا، یعنی خیال ہو سکتا۔ مولانا تھانوی علیہ رحمہ کی عبارت میں تو کلمہ حصر کا پتہ بھی نہیں، پھر برابری کے معنی کون سے قاعدے سے؟ اور آگے سنیں، ان کے ایک مولوی شریف الحق ہیں، ان پہ صاحب انکشاف الحق نے کہا کہ اب اس نے اگر مولوی شریف الحق صاحب کے بقول تشبیہ کے لیے، وہ تشبیہ کے لیے بولتا ہے، ان کے ملے خود ان کے ملے صفائی بھی دیتے ہیں ہمارے اکابر کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بقول ان کے تشبیہ کے لیے ہے تو تشبیہ میں مشبہ بھی میں برابری کب لازم ہے؟ اہل فن کا مقررہ قاعدہ ہے کہ مشبہ بھی سے اقوی ہوتا ہے۔ خلیفہ معتمد باللہ کی مدح میں جو اس کے مداح حسان موسیسی شاعر اندلس نے کہا تھا، یعنی اے ممدوح تیرا وزیر ابو بکر بن زید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مانند ہے، اور تیرا مداح شاعر حسان موسیسی حسان بن ثابت مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہے، اور تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہے۔ اس پر بعض شارحین شفا نے کہا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر معتمد باللہ کو حسان شاعر نے کہہ دیا۔ اس پر علامہ خفاجی نے شرح شفا میں اور علامہ علی قاری نے اپنی شرح شفا میں اعتراض فرمایا اور تشبیہ کی بنا پر دعوی برابری کو خلاف قاعدہ مقرر اور اہل فن قرار دیا کہ اہل فن کا آئیے۔ علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں فرمایا کہ ان شارحین کے کلام کو نہ ذکر کرنا ہی بہتر بات ہے۔ کیا کہا؟ ان شارحین کے کلام کو نہ ذکر کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اسی کتاب کے انکشاف الحق کے 130 صفحے پہ دیکھیں، اس میں تصریح ہے کہ تشبیہ میں برابری نہیں ہوتی اگر کسی اعلیٰ درجے کی چیز کو کسی ادنا درجے کی چیز سے بغیر سمجھانے مخاطب کو تشبیہ دی جائے، یعنی سمجھانے کے غرض سے بغیر سمجھانے مخاطب کو تشبیہ دی جائے تو اس کو توہین و تنقیص نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الحارث بن ہشام الاخری، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طور سے آتی ہے؟ تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجھ پر وحی مثل گھنٹا کی آواز کے آتی ہے۔ غور کیجئے کہ اس حدیث شریف میں وحی الہی کے نزول کو گھنٹے کی آواز کے مثل فرمایا، یعنی گھنٹے کی آواز سے تشبیہ دی تاکہ مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا نعوذ باللہ یہاں وحی کو گھنٹے سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ حالانکہ نہیں، یہاں کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ مخاطب سمجھ جائے۔ حالانکہ گھنٹے کی آواز کو حدیث شریف میں کیا کہا گیا؟ شیطانی آواز فرمایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس قافلے میں گھنٹا ہوتا ہے اس قافلے میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ کیا معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین وحی فرمائی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب ایسا نہیں ہے تو یہاں بھی لازم نہیں آ سکتا۔ یہ ہوا ان کے اکابرین کی صفائی ہمارے اکابرین کے بارے میں، لیکن بریلوی ہوتا ہی جاہل ہے اس لیے وہ سمجھتا نہیں۔ سامعین، اب یہ بات رہی کہ بسط البنان کے علاوہ اور کس کتاب میں اس حفظ الایمان کی عبارت کی صفائی دی گئی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں المہند علی المفند صفحہ 52 پہ لکھا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے علم کو زید، عمر، بکر، بہائم و مجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ کافر ہے۔ یہ صفائی ہماری کتب میں ہے،
اور المہند علی المفند جب یہ منظر عام پہ آئی تو اس کے بارے میں بھی ان کے گھر کے لوگوں کے تاثرات دیکھیں کیا ہیں۔ کتاب وہ یہ ہے اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت، یہ مکتبہ رضویہ سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ صرف یہ ثابت کرنا چاہیے تھے کہ اختلافات فروعی نہیں اصولی ہیں۔ المہند کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہ کھل جاتی ہے، لیکن پھر بھی رضا خانی پروپیگنڈا پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اور جب احمد رضا نے کذابیت دکھا کر کے، تجل و فریب دکھا کر کے علماء حرمین شریفین سے فتویٰ لے کے آیا تو اس عبارت کو اور اس عقیدے کو ہمارے علماء نے سرے سے تردید کی ہے۔ اس کی خود مصنف نے اس عبارت کو اور اس من گھڑت کفر کو اور اس پروپیگنڈے کو بسط البنان کتاب لکھ کر کے رد کیا۔ پھر ایک کتاب ہے سیف یمانی، اس کے صفحہ 68 پہ لکھا ہے، حضرت مولانا منظور محمد منظور صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اسی کی تردید ہے جو حسام الحرمین میں درج کیا ہے احمد رضا نے۔ جو ملعون ایسا عقیدہ رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ زید و عمر پاگلوں اور چوپایوں کے برابر ہے، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اس کی تقریض حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی ہے، اس کتاب کی تقریض اس میں درج ہے۔ دیکھیں آپ سیف یمانی صفحہ 3 پہ، تقاریض حضرات اکابر علماء اہل سنت و جماعت متع اللہ الاسلام والمسلمین بطول بقائهم، قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاتقیاء حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب دامت فیوزہم و برکاتہم قدس اللہ سرہ۔ اب کوئی رضا خانی کہہ سکتا ہے کہ یہ سیف یمانی ہے اور یہ جو تردید ہے یہ اشرف علی تھانوی کی طرف نہیں جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تقاریض کے بارے میں ان کے گھر کی اصول ہیں، ان کی کتاب ہے لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب، یہ کعب بن اشرف قرظی سے مولوی اشرف سیالوی تقریضی 4 قدم آگے ہیں۔ یہ اس علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی ہے۔ اس کے صفحہ 148 میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ تقریض لکھنے کے بعد اس کی صحت و سقم اور قوت و ضعف کی ذمہ داری مصنف پر کم اور تقریض نگار پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ تقریض سیف یمانی میں درج ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی، تو اب اس سے کوئی رضا خانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے صرف بسط البنان میں یہ صفائی پیش کی۔ الحمدللہ المہند علی المفند میں پیش ہے، اور المہند علی المفند کی جو تائید ہے کتنے علماء سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ صفحہ 4 سے صفحہ 5 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 24-25 علماء کی تصدیقات درج ذیل ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ جو حسام الحرمین کے اندر من گھڑت عقیدہ بیان کر کے اور اس کی چٹنی چٹا کر کے لوگوں کو بتایا ہے، اس کے متعلق ہمارے عقائد بالکل نہیں ہیں، ہم اس ناپاک عقیدے سے بالکل دور ہیں۔ یہ احمد رضا نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ان کی طرف منسوب کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری صفائی ہر کتب میں ظاہر و باطن ہے، الحمدللہ علماء دیوبند نے اس پہ بالکل کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم صحیح سے ہمکنار کرے اور ان رضا خانیوں کو ہدایت سے نوازے، آمین۔